ناظرین، اس مرتبہ کے سنڈے میگزین میں ہم نے روس میں گزشتہ ماہ ہونے والی ویگنر گروپ کی بغاوت کا تفصیل سے جائزہ لیا اور دیکھا ہے کہ مردان صدر پیوٹن کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑے اور عالمی طور پہ اسے کیسے دیکھا جا رہا ہے، اور پھر ویگنر گروپ کا خود بذات کیا حشر ہوا، کیسے وہ بغاوت کچل دی گئی۔ ہم لیکن آج اس میں سے ایک پیراگراف لے کر آپ کی خدمت میں پیش کریں جو کہ سوشل میڈیا سے متعلق ہے۔ ویگنر گروپ نے نہ صرف اپنے کرائے کے سپاہیوں کو، کیونکہ یہ ایک مرسنریز گروپ تھا، مختلف جنگوں میں جس میں یوکرین کی جنگ شامل ہے اس میں استعمال کیا، بلکہ اس کے جو سوشل میڈیا کے جو بورڈ سپاہی تھے ان کا بڑی ہی مہارت سے استعمال کیا، اور عالمی طور پہ اس کا بڑا ذکر ہوا، خاص طور پہ امریکہ جیسی سپر پاور کے اندر اس نے ایک تہلکہ مچا دیا۔ تو اب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اس قسم کے اگر سوشل میڈیا گروپس کو یا ملیشیا گروپس کو استعمال کیا جائے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس کے جو سربراہ تھے ان کا نام تھا یوگنی کروزون۔ تو یوگنی نے ویگنر گروپ کو سائبر وارفیئر کے لیے بھی انتہائی مہارت سے اور کامیابی سے استعمال کیا، اور اس میدان میں اسے عالمی شہرت بھی حاصل ہوئی۔ ان پر الزام ہے کہ وہ ٹرولز فارمز میں ملوث رہے۔ ان ٹرولز کے ذمہ روس کے حق میں عالمی رائے عامہ ہموار کرنا اور مخالفین کو بدنام کرنا تھا۔ یہ نارملی ٹرول فارمز کا یہی کام ہوتا ہے، وہ ٹرولنگ کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اتنا رسوا کرتے ہیں کہ وہ جو مخالف ہوتا ہے نا وہ کان پکڑ لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے یا میدان چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا مختلف اکاؤنٹس اور ویب سائٹس ہیک کرتے ہیں، یعنی ویگنر گروپ والے، پھر انہیں اپنے پروپیگنڈے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ مغربی ذرائع کے مطابق سینٹ پیٹرز برگ میں قائم انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی IRA پر 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کا الزام ہے۔ CIA کے سابق ڈائریکٹر رابرٹ مولر کو اس سلسلے میں تحقیق کا ٹاسک سونپا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ IRA نے امریکہ میں سوشل میڈیا مہم چلائی جس کا مقصد وہاں سیاسی اور سماجی اختلافات کو ہوا دینا اور معاشرتی تقسیم پیدا کرنا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو ٹرول فارمز ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے، اس قسم کے جو جارحانہ گروپس ہوتے ہیں، جو پروپیگنڈے کے گروپس ہوتے ہیں، جھوٹ اور الزامات کے اوپر مبنی گروپس ہوتے ہیں جنہیں ہم بورڈ سپاہی کہتے ہیں، ان کا بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو معاشرہ ہوتا ہے ملک کا اس کے اندر تقسیم پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک ہی کے خاندان کے اندر دو بھائی ایک طرف، دو بھائی بہن ایک طرف لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کلٹ والی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے جو حق میں۔ یہ مہم بعد میں ٹرمپ کے، یعنی امریکہ میں انہوں نے تقسیم پیدا کرنی کی، یہ مہم بعد میں ٹرمپ کے حق میں استعمال ہوئی اور اس کے ذریعے ہلیری کلنٹن کو بدنام کیا گیا۔ یہ عام طور پہ یہی کیا جاتا ہے کہ ایک خاص سیاسی لیڈروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، ان کے خلاف ایسے الزامات رکھے جاتے ہیں جن کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا، اور ان کو اتنا بدنام کیا جاتا ہے کہ وہ حد یہ کہ اگر وہ الیکشن میں جائیں تو وہاں بھی وہ ہار جائیں، اور جو اپنا لیڈر ہوتا ہے اس کو اتنا مقبول اور آسمان پہ چڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے انسان نہیں، وہ ما فوق الفطرت سیاسی لگنے لگتی ہے۔ یوگنی کا دعویٰ ہے کہ انٹرول فیکٹریز اور IRA کا آئیڈیا ان کا تھا جس نے مخالفین کے خلاف مہم میں کلیدی کردار ادا کیا، لیکن وہ عوامی سطح پر اس بات سے انکاری رہے اور اس کام کا ویگنر گروپ سے کوئی تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، روسی مفادات اور پالیسی کا کام اپنی جگہ ایک، اور یہ اس پر بحث بھی ہو سکتی ہے، امریکہ میں بھی اس پہ بحث ہو رہی ہے اور روس اسے مسترد بھی کرتا ہے، لیکن اس مہم جوئی کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ کس طرح لیڈرز کو مقبول بنانے کے لیے جھوٹ گڑھا جاتا ہے۔ لیڈرز کو مقبول بنایا جاتا ہے، جھوٹ کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ اس لیڈرشپ کے ارد گرد لوگوں کی کلٹ فینس ڈیولپ کیے جاتے ہیں۔ سیاسی منشور، سیاسی پارٹی کا جو وہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی بھلائی کرے گی، لوگوں کے لیے یہ کرے گی، ملک کے لیے یہ کرے گی، نہیں، بس یہ لیڈر ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ اس کا کہنا فرمایا ہوا ہو گیا، یہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتا، کبھی جو جس پہ وہ الزام لگا رہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہتا ہے کہ سورج جو ہے وہ شام کو نکلتا ہے تو سورج شام کو نکلتا ہے، اگر وہ کہہ دے سورج صبح کو نکلتا ہے تو پھر سورج صبح کو نکلتا ہے، جو مرضی ہے وہ کہہ دے۔ تو دن میں چاند نظر آ رہا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اندھا دھند بغیر سوچے سمجھے، کیوں؟ مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے کسی بھی اخلاقی اور قانونی حد کو عبور کرنا ان بے بندوق سپاہیوں کا، یعنی یہ جو ٹرولرز ہوتے ہیں نا اور یہ جو سوشل میڈیا کے جو سپاہی بنے ہوئے ہیں
یہ ایک ان کا اہم یہ جھوٹ کے ذریعے کرتے ہیں، الزامات کے ذریعے کرتے ہیں، گالیوں کے ذریعے کرتے ہیں، بد اخلاقی کے ذریعے کرتے ہیں، اور اس طرح جو ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں باہر نہ نکلے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ پاکستان کے بہت سارے لیڈروں کو وہ باہر جو جاتے تھے، خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیز بھائی تھے، وہ اس قدر اس کے جذبات میں آ گئے تھے کہ وہ اگر وہ ہوٹل میں بھی کہیں جاتے تھے، حد یہ کہ آپ نے وہ مدینہ منورہ کی میں مسجد نبوی کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ کس طرح لوگ محصور ہو کر شہر میں گرفتار ہو کر وہ کیا کیا گستاخیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اور تو بہت سے ممالک میں سیاسی جماعتوں اور حکومتوں نے یہ طریقہ اپنایا، لیکن آخر جھوٹ ہی ہوتا ہے، اور اگر اس کے پیچھے ٹھوس کام نہ ہو تو پروپیگنڈے کی بنیاد پر قائم تاج محل ایک دن گر پڑتا ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو اس طرح کی مہمات چلانے والے کارکن پروگرام روبوٹس کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا کے سپاہی ہوتے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، ہم چیمپئن ہیں۔ لوگ بھی کہتے ہیں، ہمارے میڈیا میں بھی کہا جاتا جناب دیکھیے وہ جو خاص طور پہ وہ ذکر کرتے تھے پی ٹی آئی کی جو انٹرنیٹ کی ٹیم ہے، جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، اس نے سب کو چت کر دیا، اس نے سب کو بالکل برباد کر دیا، سارا کوئی ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکا، اس نے اس پارٹی کو تباہ کر دیا، اس لیڈر کو برباد کر دیا، اور لگتا بھی ایسا ہی تھا۔ اور جو تقسیم تھی اور لوگ جس یعنی جذبات اور جس جوش و خروش سے اور جس یعنی کہتے ہیں نا بد اخلاقی کی زبان سے اپنے لیڈر اور اپنی پارٹی کے لیے وہ کرتے تھے، دفاع کرتے تھے، وہ یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی سیاسی پارٹی کے کارکن ہے، وہ تو ایسے لگتے ہیں جیسے فدائین ہیں۔ تو یہ پروگرام روبوٹس کی طرح ہوتے ہیں ان کے، یہ جو سوشل میڈیا کے سپاہی ہیں، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے یہ آ رہی ہوتے ہیں۔ پروگرام کر دیا نا آپ روبوٹ، اب وہ کویسچن نہیں کرتے، اوپر سے جو کہہ دیا گیا بس اسی کو فارورڈ کرنا ہے، اسی کو آگے بڑھانا ہے، شیئر کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ شیئر کر رہے ہیں، جھوٹے سچے وہ بنا رہے ہیں، بیانیے بنا کے کر رہے ہیں، اعداد شمار جھوٹے سچے، اگر 1905 کے اعداد شمار ہیں وہ ان کو 2023 میں کر دیے، کسی امریکہ میں کوئی واقعہ ہوا اس کو جوڑ دیا پاکستان کے واقعے سے، اور اس طرح کر کے اور ان کی تصویریں تک بھی آپ نے دیکھا ہوگا فیک تصویریں تک لگاتے ہیں۔ وہ لیڈرشپ کی ہر بات کو ایمان کی حد تک مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن آخرکار جیسے ویگنر گروپ کا انجام ہوا ہے ایسے تمام پروجیکٹ کا یہی انجام ہوتا ہے۔ عرب اسپرنگ کی اس کی سب سے بڑی مثال ہے جو سوائے افراتفری کے اور کچھ نہیں دے سکی، حالانکہ اس کے چلانے والے اس کا موازنہ انقلاب فرانس سے کرتے تھے۔ اس معاملے میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود لیڈرشپ اس جھوٹ کے شہر میں جو ہے وہ گرفتار ہو جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا ہی سب کچھ ہے اور یہ ملک بنا اور بگاڑ، یعنی جو لیڈرشپ خود یہ جھوٹ، یہ الزامات، یہ پروپیگنڈا اپنے سوشل میڈیا کے ٹرالرز، سپاہیوں اور پروگرام روبوٹس کو دیتی ہے، پھر وہ جھوٹ سن کے خود وہ سمجھنے لگتی ہے کہ جی یہی سچ ہے۔ یعنی یہ نوبت آ جاتی ہے۔ یہ تو گوئبلس کے بھی استاد ہوئے، یا گوئبلس کے آپ شاگرد کہہ لیں، جو ہٹلر کے لیے پروپیگنڈا کرتا تھا، جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس نے ہر وقت ہی کہتا تھا 100 جھوٹ اگر آپ بولیں تو وہ ایک سچ بن جاتا ہے، جبکہ در حقیقت یہ ابھار وقتی ہے اور جلدی کسی خواب کی طرح بکھر جاتا ہے۔ اس طرح کی مواعد کو ماضی میں سائبر وار، تو کبھی 5th جنریشن وار جیسے پرکشش نام دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے پرکشش نام دیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا ٹیم، نیٹ ورک اور پتہ نہیں کیا کیا ماہرین اور ان کے جو وہ ہوتے ہیں جو یعنی جھوٹ بولنے والے، جھوٹ گھڑنے والے، جھوٹ پھیلانے والوں کو سوشل میڈیا ماہر، انٹرنیٹ کا ماہر اور یہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ماہر کیسے ہو سکتا ہے کسی چیز کا جو صرف جھوٹ اور پروپیگنڈا کرتا ہو؟ وہ تو جھوٹ کا ماہر ہو سکتا ہے۔ اور اس قسم کے ناموں سے نا جو نوجوان ہیں وہ بڑے ارے ہم تو سوشل میڈیا وار لڑ رہے ہیں، سائبر وار لڑ رہے ہیں، 5th جنریشن وار کے ہم وہ ہیں۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے تم تو بہت بڑے سپاہی ہو جناب، تم وہ سپاہی تو وہاں سرحدوں میں لڑتے ہیں، تم تو یہاں بیٹھ کر تم نے جو مخالفین ہیں ان کی ایسی تیسی کر دی ہے۔ نوجوان بہت متاثر ہوئے۔ ہمارے ملک میں بھی گزشتہ 10 سالوں میں اس کا ذکر عام اور اس ایشو پر بڑی بڑی کانفرنسز اور سیمینار کروائے گئے، جن میں بتایا گیا کہ عوام کو قابو کرنے کا یہی تو مؤثر طریقہ ہے، یعنی یہ ٹرولنگ اور یہ سوشل میڈیا فارمنگ اور جناب یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیز بھائی تھے وہ کیا کیا یعنی جذبات کے اندر آ کر کرتے رہے ہیں، جس قسم کی جذباتی زبان وہ مظاہروں میں استعمال کرتے تھے۔ اس سے انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو پارٹی لیڈر ہے وہ تو یہاں بیٹھے ہیں،
خود ان کا امیج ان ملکوں میں کیا بن رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں سوائے یہ زبان استعمال کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹ میں اگر گالیاں اردو میں گالیاں دے رہے ہیں یا اپنی دوسری علاقائی زبانوں میں گالیاں دے رہے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. خوب اچھی طرح پتہ چلتا ہے, ان کی ایجنسیز کو بھی پتہ چلتا ہے, ان کے لوگوں کو پتہ. وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی یہ کام کرتے ہیں, پاکستانی یہ زبان استعمال کرتے ہیں یہاں, اور یہ اپنے آپ کو اتنا پڑھا لکھا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, اس چیز کے ماہر ہیں, اس چیز کے ماہر ہیں, ہم برین ہیں اس ملک کے. تو ان کی برین یہ کام کرتی ہے. اس قسم کے ہر اتوار اور سنیچر کو کھڑے ہوتے ہیں جھنڈے لے کے اور گالیاں بک رہے ہوتے ہیں اپنی ہی ایمبیسی کے سامنے, اور اپنے ہی لیڈروں کو بدنام اور رسوا کرنے کے اندر لگ جاتے ہیں. تو آگے اب جب یہ کھل کے سامنے آیا تو یہ جو جتنے یہ جو کارندے ہیں اس کے, یہ سوشل میڈیا کے جنہوں نے یہ مہم چلائی تھی ہمارے ملک کے اندر 9 مئی کے خاص طور پہ واقعے کے بعد, انہوں نے جو ہے وہ اب طائب ہو رہے ہیں, اور انہیں یہ اب احساس ہوا ہے کہ قوم کو تقسیم اور اس کی اخلاقی اقدار کو ملیگمیٹ کرنے میں کس قدر منفی اور گھناؤنا کردار ادا کیا ہے انہوں نے. اب وہ معافی مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی گمراہ کر دیا گیا, ہم نے یہ کر دیا گیا. تو لیکن بھائی آپ یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے, آپ پڑھے لکھے لوگ تھے, کوئی تھوڑی بہت توقل آپ اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے. اور اب اگر آپ نے یہ اس قسم کی حماقت کی ہے, اگر آپ اس کو حماقت کہتے ہیں اور اس کو جرم نہیں کہہ رہے, تو پھر آپ کو اس کم از کم اگر جرم کی سزا نہیں تو حماقت کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. ہم نے بتایا کہ اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے آپ کو بگر دین دی لائف سمجھنے لگتی ہے, اور کہتی ہے کہ جی ہم سے زیادہ تو کوئی قابل ہے ہی نہیں, ہم سے زیادہ دنیا کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. جو کچھ ہم کہتے ہیں اور جو کچھ ہم وطن کے لیے کر سکتے ہیں, ہم سے زیادہ مقبول ہی کوئی آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. اور جتنے باقی لوگ ہیں سب وہ کرپٹ, جھوٹے, فراڈ ہیں, اور ہم جو ہیں بس وہ ایسے ایماندار ہیں کہ جیسے کہ مافوق الفطرت قسم کے لوگ ہیں, وہ ہنسی ہیں کہ جی ہم نے جو کچھ کہہ دیا بس وہی قوم کی تقدیر بن گیا. حالانکہ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے, وہ خود ہی اس میں گرفتار ہوتے ہیں. اور جو کچھ وہ جس طرح وہ کوشش کرتے ہیں, ان کو سکھایا جاتا ہے کہ تم ادھر جھنڈا لگا کے ادھر جھنڈا لگا کے قوم سے خطاب کرنا اور جلسوں کے اندر عجیب عجیب چیزیں لہرانا, اس قسم کے ڈرامے کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو کی جاتی ہیں اور وہ کرتے ہیں. اور پھر وہ خود ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہم وی آر بگر دین لائف. حالانکہ وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, وہ انسان ہی ہوتا ہے, اور چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ آخرکار ایک دن زمین کے نیچے ہی جاتا ہے, اور اسے مٹی ہی کو وہ کرنا پڑتا ہے, مٹی ہی اسے قبول کرتی ہے. لیکن وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم شاید پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گئے ہیں. لیکن یہ جو بورڈ کے سپاہی ہوتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں, یہ بیشتر اوقات صحافت کا لبادہ اوڑھے. ان کو ان کے جو پیٹرنز ہیں نا کہتے ہیں تم صحافی بن جاؤ. اب صحافی بننے کا کیا فائدہ ہے کہ جتنی دنیا بھر کی تنظیمیں ان سے آپ کو وہ کرواتے ہیں کہ جی دیکھیے بڑا ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, تو صحافیوں کے خلاف آزادی ہے رائے کو کچلا جا رہا ہے, اور پھر وہ جو تنظیمیں ہیں وہ مختلف قسم کے بیانات دینا شروع کر دیتی ہیں ان کے حق کے اندر, اور کہا جاتا ہے کہ جی اس ملک کے اندر تو دیکھیے صحافت کو آزادی رائے کو کچلا جا رہا ہے, صحافیوں کو کچلا جا رہا ہے. حالانکہ صحافت اور پروپیگنڈا میں واضح فرق ہے, چاہے وہ پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے, چاہے وہ امریکہ میں کیا جا رہا ہو, اور چاہے وہ امریکہ کی تنظیم ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل تنظیم ہو. بالکل تین باتیں پتہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کوئی انٹرنیشنل تنظیم ہے تو وہ کوئی الہامی باتیں کہہ رہی ہے. آپ کا ضابطۂ اخلاق جرنلسٹک ایتھکس جسے کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پروپیگنڈے میں اور جرنلزم کا جو فرق ہے اس کو واضح طور پہ پتہ ہونا چاہیے, اور اس سے پہلے کہ وہ انسانی حقوق آزادی رائے کے نام پر کوئی حکم جاری کرے, پہلے اسے یہ چیک کر لینا چاہیے چاہ کر اپنے میٹرز کے اوپر کہ کیا آزادی یہ جس قسم کا پروپیگنڈا, جس قسم کا جھوٹ, الزامات مخالفین کے خلاف, خاص طور پہ سیاست کو تباہ کرنے کے لیے, جمہوریت کو تباہ کرنے کے لیے, لیڈروں کو برباد کرنے کے لیے, ان کے خاندانوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اس کے اثرات معاشرے پہ کیا کر رہے ہیں, ایک قوم کو تباہ کیا جا رہا ہے, اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے, اس کے کیا اثرات پڑے, ان یارڈ اسٹکس کو بھی سامنے رکھیں. اس کے بعد آپ اپلائی کریں اور کہیں کہ آزادی رائے جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. وہ صحافی تو کم از کم ایسا ہو کہ اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہو کہ اس نے باقی میں صحافت کی ہے اور اس نے کوئی ایسے کارنامے انجام دیے ہیں صحافت کے اندر کہ جسے پوری قوم جو ہے تسلیم کرتی ہے. جب قوم ہی ان کے صحافیوں کا انہیں پتہ نہیں, صرف پروپیگنڈے کے ذریعے وہ بنے ہیں, تو پھر وہ بورڈ کے سپاہی تو کہلا سکتے ہیں, صحافی کہلا سکتے ہیں نہیں. یہ عالمی تنظیمیں جانتی ہوں گی اور وہ لوگ جانتے ہوں گے جو ان کو اندھادھند فالو کرتے ہیں.